صحابہ کرام کے قیادت میں ایک قلعہ جسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فتح کیا، اور وہ قلعہ جب فتح ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے لشکر کا پیغام آیا کہ یہ ہمیں قلعہ جو ہے نا، جسے ہم قلعہ بولتے ہیں، یہ جو قلعہ ہے یہ اس کو دفاعی اعتبار سے چھوڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، ہم یہاں سے چھوڑ کر آگے جائیں گے فوجیں لے کر، پھر واپسی پر اس کے اوپر کریں گے۔ تو وہ جو قلعہ تھا نا، وہ عیسائیوں نے جنگ کر کے نہیں مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، بلکہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر جزیہ قبول کر کے اور کہا تھا ہم جزیہ دیں گے، آپ یہاں آ جائیں، اپنا نظام بنا لیں۔ تو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ قلعہ چھوڑنے کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہمیں پیسے دیے تھے، یہ سونا دیا تھا، یہ چاندی دیے تھے، یہ مال، یہ زر، یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ محل، یہ سارا کچھ واپس لے لیں، ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم آگے جا رہے ہیں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے، واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی، تب کے لیے آپ اپنی امان میں رہیں، ہماری امان سے نکل کر۔ تو جب صحابہ کرام کی فوجیں اور لشکر سارا کچھ باہر نکل رہا تھا نا قلعے سے، تو عیسائی کھڑے ہو کر ایسے دامن پھیلا کر ایسے دامن پھیلا کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لے آئے۔ یہ ہے اسلام کی اقلیتوں کے لیے حقوق۔ وہ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ بھیجی، یہ دشمن نہیں، یہ تو ہمارے محافظ بن کر آئے ہیں۔ اسلام اقلیتوں کو اس طرح حقوق دیتا ہے، لیکن جب ان گماشتوں نے، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے اقلیتوں کے حقوق دینے کی بات کی اور عالمی ایجنڈے کو اپنے گلے میں پہنا، تو پھر کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ جب ان کو حقوق دینے کی باری آئی تو جو سب سے بڑا گستاخ تھا، جس کو عیسائی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو یہودی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا قبول نہیں کرتا، انہوں نے اس کو حقوق دلوا کے جہازوں میں بٹھا کے باہر کے ملک بھیجا ہے۔ بھائی گستاخ کے لیے اقلیت ہے، یہاں اقلیتیں بس رہی ہیں، یہاں ہماری گلیوں میں، کوچوں میں صفائی، روڈوں پر صفائی، اقلیتیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں، یہاں ہمارے دفتروں میں موجود ہیں، ہر کام کے لیے ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے حقوق کی بات کرو، تمہیں گستاخ کے حقوق کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالمی ایجنڈا یہ تھا کہ اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں، اقلیتوں کی آڑ میں گستاخانہ رسول کو چھڑوانے کا مقصد تھا۔ یہ ہے اقلیتوں کا حقوق۔ اب رہ گئی بات جناب ٹرانسجینڈر کو حقوق، جسے محدثین کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور جناب ہجڑے کہتے ہیں اردو زبان میں، ان کو حقوق دینے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی آڑ میں شریعت کے ساتھ ٹکرانے کا مسئلہ ہے۔ بھائی کائنات میں کسی کا بھی حق ہو، وہ میرا ذاتی حق کیوں نہ ہو، وہ کسی کا ذاتی حق کیوں نہ ہو، جب وہ شریعت سے ٹکرا جائے گا اس کا حق رہے گا ہی نہیں۔ تم نے ان کو حق دینا ہے تو ان کو شریعت سے ٹکرا کر تو نہیں دے سکتے تم، کم از کم ہمارے جیتے جیتے تم ان کے ساتھ شریعت کے ساتھ ٹکرا کر ان کو حق نہیں دے سکتے۔ اور وہ حق رہا ہی نہیں جو شریعت سے ٹکرا جائے، اب تو وہ کفر بن گیا ہے جو شریعت سے ٹکرا کر ان کو حق دینے کی بات کرے، اور جو اس کفر کو کرنے کی، اس کفر کو جناب بات کرنے کی یا اس کفر کو نافذ کرنے کی بات کرے گا تو پھر اسلام کے سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح فیض آباد میں کھڑے رہے ختم نبوت کے لیے، اور پھر اس طرح کھڑے رہیں گے جس طرح وزیر آباد میں جناب ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کھڑے رہے۔ خبردار جو شریعت سے ٹکرائے گا، ہمارے بڑوں نے اس ملک میں قربانیاں تمہاری عیاشی کے لیے یا شریعت سے ٹکرانے کے لیے نہیں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس ملک میں اس لیے دی تھی کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق چلے گا، اس ملک کا نظام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلے گا، اس ملک کا نظام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گا۔ وہ تو ہم نااہل تھے اور ہمارے بڑے نااہل نہیں ہیں، ہم نااہل ہیں کہ ابھی تک تمہارے سامنے کچھ کر نہیں سکے، اور ورنہ تو یہ قوم اور ان کی آنکھیں کھلتی نہیں، اور جناب اتنے بڑے بڑے لوگ اپنی زندگیاں جناب گزار کر ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں، ان کو پھر عمران خان میں، ان کو پھر وہ جناب لانتی اعظم، وزیر اعظم تو نہیں ہے، وہ لانتی اعظم ہے نا۔ اچھا جی، ہم نے بات کی تھی تو بڑے سارے کہہ رہے تھے جناب وہ تو ریاستی سطح کا گستاخ ہے، ملعون
کے ساتھ جو جفے ڈالے وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا۔ اس ملک کا وزیر اعظم وہ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ بات پختہ ہو کہ من سب نبی، اور یہاں کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر بتاؤ، ایک بھی عاشق رسول ہوتا اور اس کے سامنے مکرون ہوتا، اس کو جفا ڈالتا یا پھر اس کو ایک بھی عاشق رسول ہوتا پوری کابینہ میں؟ یہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اب بتاؤ کون عاشق رسول ہے؟ بتاؤ ہمیں۔ یہ کہ جب بات آئے ابھی ربیع الاول شریف آئے گا، ان کو ایک آیت یاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور جناب اب بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ دکھاؤ ایک عاشق رسول پوری کابینہ میں۔ وہ سارے لانتی بیٹھ کر اس کے ساتھ جفے ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غیرت تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور جس کے دل کے اندر اپنے نبی کی غیرت نہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ نہ اس کا دین قبول ہے، نہ اس کا ایمان قبول ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، کوئی چیز بھی قبول اس کی نہیں۔ جس کے دل میں اپنے نبی کی غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور جو اتنے بڑے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ تعلق داریاں کی بات کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان نہیں وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جا کر کہہ دو یہ ہمارا فتویٰ ہے، بس تم نے جو حلف اٹھایا اس کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس حلف کے اندر لکھا ہوا ہے میں حضور کو بحیثیت خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اگر تو حضور کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتا، اور پاکستان کے آئین کے مطابق تو وزیر اعظم رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے بات، اور یہ یاد رکھنا تم معیشتوں کے لیے رونے پھرتے ہو، اللہ تمہیں سب کو ذلیل کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا نا، تو جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی زمین کو ایسے اوپر لے کر گئے نا، تو مکلف نہیں ہے جانور جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اور مرغوں کے اذان دینے کی آواز یا ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا مطلب ہے سارے رگڑے گئے تھے۔ تمہاری وجہ سے اب کوئی بھی رگڑا جائے لیکن اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور یہ یاد رکھنا جس نے حضور کی ناموس سے ٹکر لی ہے وہ بچا نہیں ہے، ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کچھ بھی نہ رہے بھائی، ہماری بات بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، ان کے جناب بارے میں کروڑ میں حصے میں بھی جو حضور کے بارے میں برا خیال کرے ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بس گستاخ تو بڑی بات ہے نا، جو حضور اور جو حضور کے گستاخوں سے جاری رکھے ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ اور ہماری دشمنوں بابا جی کے سامنے ایک شخص پڑھا کرتا تھا میری دشمنی تیرے دشمنوں نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ہاں تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی۔ اور یہ یاد رکھیے تے ساڈا ہر سجن حضور واسطے، جڑا ساڈے نالے جڑا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نالے وہ صرف اور صرف حضور واسطے ہے، اور کسی پیر واسطے نہیں اور کسی سیاستدان واسطے نہیں۔ کیونکہ لفظ ایسا رکھ دیں اور پھر اس لفظ کو بنا کے بعض لوگ کہہ رہے سن کہ جی
میڈیکل بورڈ بنا دیتا جاوے تاکہ انہاں دی یہ تشخیص کر لے کہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں. بھائی میڈیکل بورڈ بن جاوے اور میڈیکل بورڈ تشخیص کر بھی دے جس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ میڈیکل کی بنی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ساری کائنات ایک پاسے کھڑی ہوئے گا, ساری دنیا یہ کہہ رہی ہوئے, سب کچھ ایک کہہ رہا ہوئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. جو مرضی ہو جاوے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. جو اسلام شریعت کہہ دیتی ان کی ذات ساری کائنات بھی آ جائے, ساری کوئی گل نہیں. وہ گل اسی طرح ہی ہوئے گی جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم قال فاخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلانا واخرج عمر فلانتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نال مشابہت رکھنے والے مرداں اور مرداں نال مشابہت رکھنے والے عورتاں تے لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن جڑیاں عورتاں مرداں نال مشابہت کرن اور جڑے مرد عورتاں نال مشابہت کرن انہاں نوں گھروں کڈو. تسی کہتے ہو انہاں نوں اسی حقوق دینے. سیدھی سیدھی گل ہے, بالکل اس کوئی دوسری رائے نہیں. ایک گھما کے ادھروں لیان کان ادھروں پکڑن جناب اس کے اندر امینڈمنٹ یہ وہ. بھائی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود ہے, بخاری کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو انہیں, اور تم کہہ رہے ہو انہیں جناب حقوق دیں گے. جو مرد عورتوں کی مشابہت رکھتے ہیں کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت رکھتے ہیں, کفر کا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز وہ لائے گا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے گی. اس کا مقصد ہی یہ ہے. لیکن یاد رکھو سارے لمحہ پہ جان سارا کچھ ہو جاوے من جان اسی یہ تہاڈا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. بابا جی نے فرمایا سی این بتی بنا کے نا تہاڈے اسپتال صابری نہیں دے دیں گے. ہاں بالکل یاد رکھنا. تسی کسی غلط فہمی کا شکار ہو یہ ساڈے ہوندے نا تسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نال کھلواڑ کرو گے. اور وہ سارے کہنے جی بڑا عاشق رسول ہے. میں کہا کتنی ہیں 100 150 300 سیٹاں تو ہندے کو ہونی ہیں نا. نہیں اچھا کہنے نہیں ہم موجود نہیں تھے. میں کہا خنزیر دی اولاد میرے کو کچھ اور نہ سننا نا. اے تسی تسی جنہوں نے پیش کی تسی یہ قانون اپنے یہود و نصارا تے کہندے پیش کرنے والے بھی اندر تے پاس کرنے والے بھی انہوں پاس کرنے والے بھی تینوں لانتی موجود سن اندر وچ اور تینوں لانتیاں دے نمائندے موجود سن اندر وچ. اس تو بڑی لعنت کی ہے کہ جتوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جڑا کہ حرکت کرے جڑا انہاں دے نال مشابہت اختیار کرے جڑی عورت مرداں نال یا مرد عورتاں نال اونوں اپنے گھراں وچوں کڈو تے تسی کہو اسی انہاں نوں حقوق دینے. اس تو بڑی شریعت نال ٹکراؤ کی ہے. اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں سے نکالو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مرد کو نکالا باہر, یعنی جب نکالا گیا تو پھر مدینے سے نکالا گیا نا. جب گھروں سے نکلا تو پھر کسی گھر مدینے والے نے تو اپنے گھر میں اس کو پناہ نہیں دی ہوگی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسی طرح ایک عورت کو نکالا گیا. یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں, مرد بھی موجود ہے. کہتے ہیں جی خواتین کے حقوق. میں نے کہا وہ خاتون رہتی نہیں ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کی شریعت سے ٹکرا جائے. اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اور جو حضور کے دین سے ٹکرا جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر دے اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اسی وقت اس کا کوئی حق رہتا ہی نہیں. حق وہی ہے کہ اسی کا ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر ساتھ بات کرتا. یہ شریعت تو وہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو پاؤں کا مسا نیچے سے ہوتا, اوپر سے نہ ہوتا. بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ اور جناب میرے آقا مولا فرمائے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علم کا دروازہ یہ کہے
کہ اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو ہم مسا نیچے سے کرتے، جب موزہ پہنتے ہیں موزوں کے مسا اوپر سے ہوتا ہے. فرمایا جب میرے اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا بھئی مسا اوپر سے کرنا ہے تو ہم نے اپنی عقل نہیں لگانی، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیچھے ابو بکر و عمر عثمان و علی پیچھے چلے تو تم کون ہوتے ہو شریعت کو اپنے پیچھے لگانے والے؟ اور شریعت کے اصول تا قیامت مسلمہ رہیں گے، اور نہ تمہیں اسلام کی بنیاد سے کھیلنے دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے حق کی بات آئی ہے تو یہ چڑھتے ہیں، اور جناب جب ہم شادی بیاہ اور خوشیوں اور غمیوں پر ناچتے رہے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. میں نے کہا قسم با خدا نہ ہم نے تمہیں شادیوں پر نچوایا ہے اور نہ تمہیں ہم نے اپنے جناب فوتیوں پر ماتم کروائے ہیں. یہ جنہوں نے تم سے ماتم اور نچوایا ہے یہی تمہاری مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ نہ ہم تمہیں نچوانے والے ہیں. نچوانے والے بھی یہی ہیں، تمہارے حقوق سلب کرنے والے بھی یہی ہیں، اب تمہیں مزید تباہ اور برباد کرنے والے بھی یہی ہیں. بھائی دیکھو تم نے بھی تو مرنا ہے نا، یہ مخلصین ہجروں سے بات ہے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے. کیا حضور کی شفاعت کے بغیر ان کا کام بن جائے گا؟ اور مجھے پتا ہے ان میں بڑے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے حضور کی بات کی جائے تو ان کی آنکھیں اور سر جھک جاتا ہے. بابا جی فرماتے تھے گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. یہ تمہیں گناہ سے نکال کر اب حضور کی دین کی بغاوت کروانا چاہتے ہیں، تمہیں حضور کے دین سے غداری کروانا چاہتے ہیں. اس لیے تم بھی ہوش کے ناخن لو کہ یہ تمہیں اس در سے دور کرنا چاہتے ہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اگر تم حضور کے در پر رہے تمہارا بھی کام بن جائے گا، ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہم سے پہلے تمہارا کام بن جائے. لیکن اگر تم حضور کے دین سے ٹکرا گئے تو پھر تمہارا کام نہیں بنے گا، پھر تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ زندگی تو عارضی ہے. بالکل تمہیں حقوق دیے ہیں اسلام نے، جس نے حقوق پوچھنے ہو وہ آ جائے، ہم اس کو بتا دیتے ہیں. تمہارے بارے میں پورے حقوق موجود ہیں، تمہارے بارے میں جو کچھ اسلام نے کہا ہے وہ موجود ہے. لیکن ان بہروپیوں کے پیچھے نہ لگو جنہوں نے بھیڑ کی کھالیں پہن رکھی ہیں لیکن یہ اندر سے بھیڑیے ہیں. انہوں نے خواتین کو بھی حقوق کے نام پر اپنے پیچھے لگایا تھا. آج دیکھو خاتون کی عزت ختم کر کے رکھ دی معاشرے میں. وہ خاتون جو شیر شاہ سوری کے دور میں سونے کا تاج لے کر کابل سے چلے اور دہلی تک آئے اور اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ درندے جانوروں کے علاوہ کسی سے ڈر نہ ہو، آج وہ خاتون بازار میں اکیلی نہیں چل سکتی. یہ ہے خواتین کی عزت کے نام پر. پہلے انہوں نے تمہیں تار کیا، پھر تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کیا، پھر جناب اقلیتوں کو حقوق دینے کہتے ہیں کہ آپ اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتے. میں نے کہا 70 سال سے روڈوں پر جھاڑو ہم نے پھروائے ہیں ان سے، 70 سال سے گٹر ہم نے ان سے صاف کروائے ہیں. اقلیتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے حقوق کیا ہے. یہ اسلام کے سامنے آ جائے اور اسلام کا نظام آ جائے یہ تو بھول جائیں گے کہ ہم اقلیت ہیں یا نہیں ہے. اور وہ عورت جس کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہاں غیر مرد ہے کہیں تیرا سطر نہ دیکھ لیں. وہ عورت کہے کہ مجھے حقوق چاہیے، جس کی عزت کا خیال اسلام نے یہاں تک رکھا ہے کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے مردوں کو رمل اکڑ کے چلنے کا حکم ہے اور عورت کو کہا ہے تو اپنی حالت میں عامی حالت پہ چل، اس لیے کہ کہیں تو اکڑ کے چلے تو تیری بے ستری نہ ہو جائے، تیرا سطر نہ کھل جائے. اسلام نے جس کے حقوق کا یہاں تک خیال کیا ہے. مجھے بتائیں اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے جی. عورت کو اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کہ تیری آواز کہیں غیر محرم نہ سن لے، پہلا حق. دوسرا نماز، عورت کو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جی؟ گھر میں جتنا پردے میں ہو سکے، جتنا پردے میں پڑے گی، جتنے تہخانے میں پڑے گی اتنی قبول ہے. یہ دوسرا بنیاد. تیسری روزہ. مجھے یہ بتائیں مرد اور خواتین دونوں روزے رکھتے ہیں، خاتون کو روزہ کھلوانے کا جو ہے نام کے اعلان اس کے کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. مرد اعلان کرتے ہیں، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیری کوئی آواز نہ سن لے غیر مرد. ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا ارکان ہو گیا. چوتھا حج کا میں نے آپ کو بتا دیا. اسلام نے اتنے حقوق کا خیال رکھا ہے، یار ابھی یہ کہے ہمیں حق نہیں ملتے. 5 ارکان ہیں اسلام کے.
5 ارکان میں اسلام نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے. اب یہ کون سا حق مانگتی ہیں؟ ان کو کون سا حق ہے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرو گے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے معراج کی رات. ہاں، بعد آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس آ جاؤ. یہ تمہیں بھیڑیے، یہ بڑی پرانی چالیں ہیں کہ ہم جناب خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، ہم جناب فلاں کے حقوق کی بات کریں گے، ہم فلاں کے حقوق کی بات کریں گے. حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیتا ہے. اور یہ یاد رکھنا، یہ بڑے ظالم ہیں. وہ کہتے ہیں لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. ہاں، یہ پہلے رنگ برنگیاں دکھاتے ہیں، یہ پہلے ایسے شیشوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جہاں باہر چمک نظر آتی ہے، لیکن جب انسان باہر آتا ہے تو نہ اس کا دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ غیرت بچتی ہے. ہر چیز اتار لیتے ہیں. اور فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ. اقبال کہتا ہے بادشاہ رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. یہاں بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے چیزیں یہ یورپ نے اور ساروں نے یہ بھیجے ہیں. اب وہ ہمارے ہی طریقے سے، ہمارے ہی لوگوں کے منہ سے وہ باتیں کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. حضور کی شریعت کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اور وہی شریعت ہے جس نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو عزتیں دی ہیں، جس نے بلال اور سعید اور سعد کو عزتیں دی ہیں، جس نے عبد الرحمن بن عوف کو عزتیں دی ہیں، جس نے طلحہ کو عزتیں دی ہیں. اسلام بڑی عزتوں والا ہے، اسلام بڑی بلندیوں والا ہے، لیکن جو اسلام کو کمر کرے پھر اسلام اس کو ابو جہل بنا کر لٹا بھی دیتا ہے. ہاں، یہ بڑی بات ہے. اور جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرے اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے، وہاں عتبہ اور شیبہ کو لٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جناب شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی کوئی والہانہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے بابا جی ہمیں دے کر گئے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا، پریشان بھی نہیں ہونا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لبیک کے خلاف عالمی ایجنڈا ہے، عالمی ایجنڈا ہے. اپنے بیگانے اس کے خلاف فیل ہو چکے ہیں. یہ حضور کے نام کا نعرہ ہے نا، اس لیے فیل ہوگا، سارے فیل ہوں گے. اب انہوں نے مولوی اور پیر خریدنے ہیں، اب انہوں نے وہ لوگ خریدنے ہیں جن کے حلیے ہمارے جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ پگڑیاں بھی اس رنگ کی پہن لیں، وہ کسی بھی رنگ کے ہوں جناب، کسی بھی حلیے میں دینی، مذہبی، سیاسی لبادے میں انہوں نے لوگ خریدنے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے یہ بات کریں. اور جناب وہ ہو، آپ جو بھی لبیک کے بارے میں بات کریں آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کو امریکہ سے یا یورپ سے ڈائریکٹ ڈالر آ رہے ہیں، اس کے اندر سے وہ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہا. ورنہ جو مسلمان اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے اختلاف، میں نے کہا ہم سے اختلاف کسی بات سے کرو نا. وہ اختلاف کرے جس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو، وہ اختلاف کرے جناب جو ان لانتیوں کے ساتھ جا بھی کھڑا ہو جائے. وہ اختلاف، وہ طوائف اختلاف، میں پھر بات بڑی ہو جائے گی. وہ طوائف اختلاف کریں جن پہلے تو طوائفوں کے کوٹھوں پر لوگ آتے تھے نا، تو یہ وہ جناب مذہبی طوائفیں ہیں جو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتی ہیں. میں تو بات اگلی کرنے والا ہوں اور اگلی کرنے کا قائل ہوں کہ تم وہ طوائفیں ہو، تمہیں ضیاء الحق بلائے تو اس کے پاس، تمہیں مشرف بلائے تو اس کے پاس، تمہیں بھٹو بلائے تو اس کے پاس، جناب تمہیں جناب نواز شریف بلائے تو اس کے پاس، تم سے زرداری بلائے تو اس کے پاس، تمہیں عمران بلائے تو اس کے پاس. تمہارے سے بڑی طوائف کون ہے؟ تم مذہبی طوائفیں ہو. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی گود میں جا کے کنجروں کی بیٹھ جاتے ہو. تم سے بڑی طوائف کون ہے؟ طوائف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، وہ اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے، تم تو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتے ہو. تم تو مذہبی طوائف ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ دین کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ورنہ جو باہر سے پیغام آئے گا اور جن کی نیشنلٹیوں کے مسئلے ہوں یار، جن کے جناب نیشنلٹیوں کے اور دوروں کے مسئلے ہوں، وہ کبھی دین کی بات کر سکتے ہیں؟ یا دین بچتا ہے یا دورے بچتے ہیں. یہ بڑی یہ یاد رکھنا، ان کی جو چابی ہیں وہ پیچھے سے رہتی ہے، پیچھے سے. ہاں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کھلایا نہیں ہے، تمہیں پلایا نہیں ہے. وہ ساری تاریخ موجود ہے کہ ہیلری کلنٹن سے $4,500 کون لیتا رہا ہے اسلام کے دین کے خلاف. وہ ساری تاریخ موجود ہے، وہ ساری کھول کر رکھ دی جائے گی. اور بابا جی نے کہا تھا میں نہیں، قیامت تک آنے والی میری نسلوں کو بھی کہ 1 روپیہ کسی کو ثابت ہو جائے تو تسی سانو قبر چو کر کے مارنا ہے، خالی کوئی نہیں.
جناب ایک بڑا شریعت دی خلاف گل ہوئی یہ بولے ختم نبوت کی گل ترمیم ہوئی کوئی بولیا اچھا جی ناموس رسالت تو اتنی بڑی گل ہوئی کوئی بولیا اچھا جی وہ پھر اس تو بعد مسجد کے اندر کڑیاں نشیاں کوئی بولیا کوئی نہیں بولیا فرانس کے اندر اتنی بڑی گستاخی ہوئی کوئی بولیا اچھا جی ہوں جناب ہے شریعت کے خلاف پھر بل آ گیا ٹرانسجینڈر کے خلاف کوئی بولیا میں حقوق نسواں کی پہلے گل کی تاں بھی کوئی نہیں بولیا ہوں جڑا بل آیا کوئی بولیا ایس ملون نے کتنی بڑی گستاخیاں حضور دے ہے جناب عمران خان اور جناب اس کے نال نہیں کھڑے ہوئے سارے کوئی یہ خلاف بولیا اور نواز شریف نے جدو کیا مرزائی ساڈے بہن بھائی کوئی بولیا کدی نہیں یہ بولن گے انہاں دی چابیاں انہاں دے کول جدو چاند جس طرح چاہے گھما دیں انہاں نوں اچھا اسلام شریعت ہر چیز لپیٹی جا رہی ہو انہاں نوں دکھ لبیک کول ہے انہاں نوں دل درد لبیک نال ہے انہاں نوں لبیک دے نعرے نال درد ہے میں کہا پیڑا اور تے پھکیاں اور انہاں دی دوا بابا جی سانوں دس گئے اور انشاءاللہ چنگی طرح تہاڈی دوا کران گے اسی تو کہنے یار کوئی نہیں آج دن بھی گزر جائے کوئی نہیں جناب یہ اپنے یہاں لایا ہوا ڈرامے بازی یہ چلتی رہے لیکن نہیں تسی نہیں بات آتے ٹھیک ہے پھر صحیح کوئی گل نہیں اسی تو اس گل سے قائل ہاں جناب پہلے ہر چیز نو لپیٹیا تساں جدو دین دی گل ہوئی دین دے نام تے کھان والے نے اس وقت غداری کی اس نو حق ہی نہیں اے ٹوپیاں ہے دستاراں ہے جبے ہے کوٹھیاں ہے بنگلے ہے جناب آستانے ہے سارا کچھ یہ کیویں دیتا پیو دادے تے سن کسی نے بھی نہیں سن یہ سارے حضور دے دین نے دیتے ہیں جی حضور دا دین کٹ دیتا جاوے تو انہوں دا جناب باہر گلیش کوئی امرود دی چھاپی بھی نہ لڑ دے یہ تو حضور دے دین دی برکتان اور دین نال غداری نہ کرو بس جاؤ آج بھی موقع تواڈے کول تانوں بابا جی بھی جناب وارننگ دے گئے تانوں تنبیہ دے گئے کہ بچنی کسی دی عزت نہیں تسی غلط فہمیاں دا شکار ہو انہاں تانوں خانقاہاں وچ بھی نہیں رہن دینا انہاں تانوں مسجداں وچ بھی نہیں رہن دینا اے جڑی قوم تیار کر کے لیا رہے ہیں اور جڑیاں چیزاں تیار کر کے لیا رہے ہیں او جناب جھوٹھی پٹواری ہے انہوں نے تانوں دین بھی نہیں پڑھن دینا اسی تانوں کہندے ساں کہ جناب جدو بھی وارث بنے آج تواڈے پتر نوں پتر رکھن واسطے اور دھی نوں دھی رکھن واسطے بھی لبیک والی میدان وچ ہیں ورنہ انہوں نے تواڈے پتراں نوں دھیاں تے دھیاں نوں پتر کر دینا تواڈیاں نسلیں ہی نہ بدل دینیاں تانوں پتہ ہی نہیں کہ زمانہ کیڑی چال چل رہا اور تانوں خبر ہی نہیں اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین نال وفا نصیب فرمائے اور جناب حضور دے دین دی سربلندی واسطے سانوں ہمیشہ میدان عمل چ رہن دی توفیق عطا فرمائے کہ اے بل واپس نہ ہویا تے انشاءاللہ پھر یہ تاج مطلب ہے شریعت نال ٹکرا کے دینے تے شریعت نال ٹکران تو پہلے تانوں ساڈے نال ٹکرانا پے گا جب تسی مک گئے پھر تہاڈا جو مرضی دل کرے بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار